دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو اسلامک ویڈیو مل سکے۔ سہیل بیان کرتے ہیں کہ ابو اسید سعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی۔ ان کی بیوی دلہن ہونے کے باوجود ان سب کی خدمت کر رہی تھی۔ سہیل نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ میں نے رات کو ایک برتن میں چھوارے بھگو دیے تھے۔ جب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکے تو میں نے آپ کو پانی نبیس پلایا تھا۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابو اسید سعدی کی بیوی اپنی شادی کے دن بھی ان کی خدمت کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لیے ہار بنتی تھی، پھر آپ اس ہدی میں اشعار کرتے۔ اشعار کا معنی ہے چھری سے اونٹ کے کوہان میں شگاف ڈال دینا، جس سے اس پر خون کا سرخ دھبا پڑ جائے، اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے یا ڈال دیتی تھی۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کا ہار بنتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت سے آلودہ کپڑے دھوتی تھی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور آپ کے کپڑوں میں پانی سے بھیگنے کی نشانات ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھتے وقت میں آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی، اور جب آپ احرام کھولتے تو بیت اللہ کی طواف زیارت سے پہلے آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں دستیاب خوشبو میں سب سے عمدہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتی تھی، حتیٰ کہ اس خوشبو کی چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اور داڑھی میں نظر آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں حائضہ ہوتی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تھے، آپ حجرے میں سر داخل کرتے تو میں آپ کا سر دھوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اس وقت آگ پر ہانڈی ابل رہی تھی۔ آپ نے کھانا منگایا، آپ کو روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں گوشت نہیں دیکھ رہا؟ گھر والوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، لیکن یہ گوشت ہے جو بریدہ پر صدقہ کیا گیا ہے اور اس نے ہم کو ہدیہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کھانا پکاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت کرنے گئیں کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اور ان کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ سیدنا فاطمہ کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ فاطمہ آپ سے ملنے آئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت ہم بستر میں لیٹ چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا، تم اسی طرح رہو۔ آپ آ کر میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ کے پاس محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، تم نے جو سوال کیا ہے، کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ہم نے جو احادیث ذکر کی ان سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لیے ہار بنتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں خوشبو لگاتی تھی، آپ کا سر دھوتی تھی اور آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پکاتی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں چکی پیستی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ان کی خدمت کرتی تھی۔ اسی طرح باقی صحابہ کی ازواج بھی ان کی خدمت کرتی تھی۔ گاؤں اور دیہات میں رہنے والی خاتون اب بھی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور گھر کے باقی کام بھی کرتی ہے۔ کھیت سے چارہ کاٹ کر لاتی ہے، جانوروں کو چارہ ڈالتی ہے، دودھ دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے اور کپڑے دھوتی ہے۔ البتہ شہر کی عورتیں اس قسم کے کام نہیں کرتی، اور امیر لوگوں نے گھر کے کام کاج کے لیے نوکر اور نوکرانیاں رکھی ہوتی ہے۔ شوہروں کو خود بھی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا چاہیے اور بیویوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ گھر کا کام کاج کرتے تھے اور اذان سن کر چلے جاتے تھے۔ حشام اپنے والد سے روایت کرتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا، جیسے تم سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے، آپ اپنی جوتی کی مرمت کر لیتے تھے اور کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے۔ اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا، آپ کپڑے سی لیتے تھے اور جوتی کو مرمت کر لیتے تھے، اور مرد جو گھروں میں کام کرتے ہیں وہ سب کرتے تھے۔